السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم شب و روز جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو خال خال لوگوں کو ملتی ہیں، تو چونکہ وہ نعمتیں اتنی عام نہیں تو اس لیے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی بڑی بہتات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو وہ نعمت عطا کر دی۔ چونکہ وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور ان نعمتوں میں جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، وہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہے۔ چونکہ یہ ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت سے نوازتے ہیں، تو اس لیے ہم عموماً اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اور ہم اپنی صحت مند زندگی کو گزارنے کے لیے اور اس نعمت کو مسلسل رکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ کیسے کریں؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں ورزش کرنا ہوگی، اس کے لیے اپنے خوراک کا خیال کرنا ہوگا، اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اور ایک یہ بھی بڑا عام ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ شاید اسلام میں ورزش کرنے کی اجازت نہیں ہے، شاید اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یا کوئی کھیل کھیلنا وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو کہ اپنی صحت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، کہ جو اپنے فارغ اوقات کو صحیح طرح مصروف نہیں کرتے اور اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو توجہ اس حدیث سے مبارکہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ تندرستی اور صحت کی نعمت، اور وہ فارغ وقت کی نعمت۔ یعنی کہ جب فارغ وقت ہوتا ہے، ہم اس وقت کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے۔ ہم سمجھتے ہیں اس نعمت کو اس کو کوئی قدر نہیں کرتے، ہم اسے بڑے عرضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب فارغ وقت نکل جاتا ہے، جب مصروفیت مل آتی ہے، تو تب ہم تعصب کرتے ہیں، تب ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش اتنا فارغ وقت تھا میرے پاس، میں یہ کام بھی کر لیتا، میں وہ کام بھی کر لیتا، میں ایسے بھی کر لیتا، میں ویسے بھی کر لیتا، تو آج اس جنجال میں نہ ہوتا، آج اس مشکل میں نہ ہوتا۔ دوسری، جب ہم صحت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، تب خیال آتا ہے کاش کہ میں اپنی صحت کو قائم کر لیتا، اپنی صحت کو محفوظ کر لیتا، اس بری لت میں نہ پڑا ہوتا، میں کسی ورزش کر رہا ہوتا، اپنے جسم کو بچا لیتا۔ تب ہمیں خیال آتا ہے۔ واقعی ناظرین، یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں۔ فارغ وقت کیا ہے؟ وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پہ ہمیں دے دیا۔ دوسری، صحت، ہمارا جسم بھی ایک امانت ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ یہ دو بڑی امانتیں ہیں جن میں خیانت کریں گے اس کا نقصان کسی کو نہیں، اس کا نقصان ہمیں ہی ہے۔ وقت کے بارے میں سورہ عصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن وہ نہیں کہ جو ایمان لے آیا اور جس نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے، اور جس نے حق کی تلقین کرنے لگ پڑا، جو صبر کی تلقین، یعنی کہ جو راہ حق پر لگ گیا اور جس نے کوشش اور جد و جہد کرنا شروع کر دی۔ دوسری چیز کہ دین کے اندر اپنی صحت کا خیال کرنا، اپنا خیال کرنا، صحت مند رہنا، یہ لازم ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو برباد کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن قوی
خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ مضبوط اور تنومند صحت مند مومن جو ہے وہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس مومن سے کہ جو کہ بیمار ہے، جو کہ کمزور ہے اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین آپ کی صحت جو ہے ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کے کام پہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی تجارت پہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی عبادت پہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی روحانیت پہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے تعلقات پہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی معاشرت پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی معیشت، معاشرت، تجارت تمام آپ کی صحت کے مرہون منت ہے۔ اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو چاہے جتنے مرضی ملین کا آپ کا کاروبار ہے آپ اس کاروبار کو نہیں دیکھ سکتے۔ صحت مند نہیں ہیں آپ عبادات نہیں کر سکتے۔ کیا ہے عبادت کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ ہر عبادت میں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کنڈیشنز ہمیں دی ہیں کہ اس عبادت کرنے کے قابل ہو۔ حج کرنے کی کیا کنڈیشن ہیں کہ آپ کے پاس ذات راہ موجود ہو، آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں حج کرنے کے، اتنے فنڈز اویلیبل ہوں، مقروض نہ ہوں آپ، اور آپ اتنے صحت مند ہوں کہ آپ اس کو کر لیں۔ نہیں تو کیا ہے لاچارگی میں کیا مزہ آئے گا؟ کسی نے لاچارگی میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کی جیسے کہ نماز ہے، لاچارگی میں نماز ادا کر لی تو وہ رکوع اور سجود کے مزے، وہ قیام کے مزے، وہ تو انسان نہیں اٹھا سکتا پھر۔ اسی طرح بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں جو ہے انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا، آنا جانا، اگر صحت مند نہیں ہے تو آپ ان تمام خوشیوں سے اپنے دامن کو نہیں بھر سکتے۔ صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی صحت کے بارے میں فکر ہی نہیں کیا۔ اور ناظرین یہ بڑی ہی تکلیف کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خاص طور پر ہماری ایشین کمیونٹی میں ہم اپنی صحت کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتے۔ ہم عموماً مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ورکشاپس ہوتی ہیں اور مختلف شعبہ طب سے بھی لوگ آتے ہیں، وہ آگہی کے بارے میں لیکچرز دیتے ہیں، تو وہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں کنسرن ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ذیابیطس کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا عارضۂ دل میں مبتلا ہیں یا اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں یا وزن زیادہ ہے یا ڈپریشن میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں صحت نہ ہونے کی وجہ سے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں جو کہ ہمیں اتنا زبردست رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں، ہم اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی زندگی کو نہیں بناتے، اپنی صحت مند زندگی نہیں گزارتے۔ اس کا نقصان ہماری ہر چیز پہ آتا ہے، ہمارے کام پہ آتا ہے ہمارا اس کا نقصان، ہماری عبادات پہ آتا ہے اس کا نقصان، ہماری معاشرتی زندگی میں آتا ہے اس کا نقصان۔ صرف اتنی سی وجہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اور خاص طور پہ کھیلوں کے بارے میں تو عام یہ ذہن میں پایا جاتا ہے کہ شاید یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آج اس میں پروگرام کی وساطت سے میں کھیلوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیسے اپنے جسم کو آپ تنومند اور توانا رکھیں، اور اس کے بارے میں کتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کے اوپر کتنی محنت کی ہے. صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کے اوپر کتنی توجہ کی ہے، اس کے بارے میں آج کلام کریں گے. ناظرین، ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پریشانی سے اور دکھ سے اور عاجز آ جانے سے، کہ میں کسی کام کو نہ کر سکوں اس سے میں عاجز آ جاؤں، عاجزی سے، کسل سے، سستی سے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، سستی سے میں پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں لوگوں کے غلبے کے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کیا کرتے تھے. یعنی سستی بذات خود ایک بیماری ہے کہ سست پڑے رہنا. کوئی پہلوان سے پہلوان بھی اگر اپنے آپ کو کام میں نہیں لگاتا، سست کسی جگہ پڑ جاتا ہے اور موومنٹ بند کر دیتا ہے، چلنا پھرنا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو وہ دنوں میں بھی بیمار پڑ جائے گا. دنوں میں اس کا جسم اسے کام کرنا چھوڑ دے گا. تو اپنے آپ کو چست رکھنا. چست کیوں رکھنا؟ کیونکہ اگر آپ چست ہوں گے تو آپ اپنے امور کو بہتر طور پر سر انجام دے سکیں گے. آپ اللہ کی بندگی کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں گے. آپ عبادت بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں گے. آپ اپنے گھر کا بوجھ اٹھا سکیں گے. اگر آپ بیمار ہوں گے اور اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، کوئی کام نہیں، دل نہیں لگتا، کام نہیں کر پا رہے، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان، روحانی نقصان بھی آپ اٹھاتے ہیں، اس کا سماجی نقصان بھی آپ اٹھاتے ہیں، اس کا معاشی نقصان بھی آپ اٹھاتے ہیں. معاشی نقصان یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کی انکم کم ہو جاتی ہے، کم کماتے ہیں آپ. یعنی کہ آپ کی صحت کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا انحصار ہے. کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو وہ تمام امور بہتر طریقے سے ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو وہ تمام امور جو ہیں ان میں تعطل آ جائے گا، وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کے بارے میں، کھیلوں کے بارے میں، کہ کھیل کے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا، اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھیلتے تھے، خود کھیلوں میں شریک ہوتے رہے، بذات خود کھیلوں میں شریک ہوتے رہے. سبحان اللہ. چہ جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں یہ، ہاں اس پہ بھی ہم کلام کرتے ہیں کہ بعض کھیلیں، بعض ایسی کھیل کہ جس میں کہ ہم شریعت کی حدود و قیود سے باہر نکل آئیں، وہ ان کی اجازت نہیں ہے. وہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے. وہ تو کسی چیز میں بھی کہ آپ تجارت چھوڑ دیں گے، ایسی تجارت جو کہ شریعت کی حدود سے باہر ہے، اس کی اجازت نہیں، سب کو پتہ ہے. ہم تجارت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یہ شریعت کی یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر میں نے حلال کمانا ہے، میں کماتا ہوں. ہم سب لوگ ہی کام کرتے ہیں، کیا ہم چھوڑ دیتے؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ہماری حدود ہیں، اس کے اندر رہنا. اسی طرح کھیلوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو تنومند توانا رکھنا ہے.
ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا کہ آپ جتنی دور سے آپ آئیں گے، ان کا گھر مسجد نبوی قریب تھا تو گھر ان کا دور چلا گیا، تو وہ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ اتنی دور سے آنا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دور سے آپ پیدل چل کے آؤ گے، جتنا زیادہ پیدل چلو گے اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چلنے کی اس کی ہدایت کی اور اس کا زیادہ اجر ثواب ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ عمرہ کے ثواب کے اگر انسان وہاں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سواری پر یا پیدل مسجد قباء میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اچھا خاصا فاصلہ ہے وہاں سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، کیا یہ بات سمجھائی کہ آپ پیدل چلیں۔ اب آج کل ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہر شخص جو آدھا گھنٹہ ضرور چہل قدمی کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سستی سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کسل سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ آپ ضرور جو ہے وہ چہل قدمی کریں۔ اور اسلامی تعلیمات دیکھیں وہ کیا ہے، کہا گیا مسجد میں آ کے نماز پڑھو، بڑی تاکید کی گئی کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو، بلکہ یہاں تک کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کر دوں، نماز کا وقت ہو، کسی کو کھڑا کروں کہ وہ نماز یہاں پڑھائیں اور میں باہر نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی ضرورت سے، بغیر کسی تکلیف سے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اتنی زیادہ تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اگر آپ خود سوچیں ایک منٹ کے لیے، چلیں باقی ہم کام نہیں کرتے، باقی معاملات میں نہیں جاتے، اگر کم از کم ایک ہر شخص جو ہے وہ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنا شروع کر دے، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ پیدل چل کے کچھ تھوڑا سا فاصلہ طے کرے گا، تو اگر 5 وقت کی 5 منٹ کی بھی آپ چہل قدمی لگا لیں، واک لگا لیں، 25 منٹ کی بن گئی، آدھے گھنٹے کی بن گئی۔ اور اس کے بعد جو نماز کے رکوع اور سجود ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بہترین آپ کی جسم کی ایکسرسائز ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جو کہ فرض میں سے ہے، کہ جو کہ ہمارے فرائض میں سے ہیں، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ نے ہر صورت یہ کام کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں، میں نے دیکھا بہت سارے اپنے مسلمان بھائی دیکھیں جو کہ نمازی ہیں، ان کو صحت مند دیکھا، ان کو لمبی عمر میں دیکھا، ان کی روٹین میں نے یہی دیکھی، وہ کوئی لمبی چوڑی ورزش نہیں کرتے، وہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا، اس کے لیے ظاہر ہے چہل قدمی کرنا، اس کے لیے آنا، اور اس کے علاوہ اپنی خوراک سنت کے مطابق رکھنا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ساتھ ہی رات کو نہیں سو سکتے، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، خوراک اتنی لیں، 3 حصے کریں خوراک کے، آپ کے پیٹ میں 1 حصہ خوراک ہو، 1 حصہ پانی کے لیے ہو، 1 حصہ ہوا کے لیے ہو، یعنی کہ اتنی خوراک لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان ارشادات پہ اگر وہ انسان عمل کرے تو وہ کتنا چاق و چوبند اور صحت مند رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کے معمولات کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پڑھیں،
آپ کو خال خال ہی ایسے جو ہے واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام بیمار پڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ خوراک کے اوپر توجہ، خوراک سنت کے مطابق، یعنی کہ بسیار خوری نہیں، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھا گیا۔ اس سے کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں جو تھیں روحانی طور پہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا ہوا تھا، جسمانی طور پہ بھی بہت فٹ تھے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ جنگوں میں، غزوات میں صحابہ اکرام نے وہ معرکے کیے کہ عقل جو ہے ششدر رہ جاتی ہے، صحت مند تھے۔ اور اس لیے ناظرین، یہ ہمیں اس چیز کا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، خاص طور پہ اس دور میں کہ جب بہت زیادہ ہمیں جو ہیں سہولیات مل گئیں، سہولیات کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم سست پڑ گئے۔ ظاہر ہے اب گاڑیاں آ گئیں، جس سے کیا ہوا کہ چلنے کا عمل بہت کم ہو گیا، واک بہت کم ہو گئی۔ اسی طرح اور بہت ساری سہولیات آ گئیں، جن سہولیات کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا فزیکل ایگزرشن، یعنی کہ ہم جسمانی طور پر جو ہمارا کام کاج ہے وہ کم ہو گیا۔ جتنا کام کاج ہمارا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس چیز کا احتمال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بیماری کی طرف جائے گا۔ ظاہر ہے اس کا وزن بڑھے گا، اس کے اور معاملات ہوں گے، بیماری کی طرف راغب ہوگا۔ ایسے میں وہ کیا کرے؟ ایسے میں ہمارے موجودہ دور میں جو چیز سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت کھیلوں کے اوپر اپنے آپ کو لگانا چاہیے، کسی نہ کسی کھیل کی مصروفیت ہمیں لینی چاہیے۔ اور یہ بات سنت کے مطابق ہے۔ اور ناظرین، ابھی وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی کھیلیں کھیلتے رہے، اور صحابہ کرام نے کون سی کھیلوں میں شمولیت کی، اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھا۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔